السلام علیکم متوازی جان ایم جے ٹی وی۔ آج سپریم کورٹ نے ایک اور اہم فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ جڑا ہے پاکستان میں سیاسی عمل، جمہوریت، منتخب حکومت اور صوبائی خود مختاری سے۔ سپریم کورٹ نے کافی عرصہ پہلے، اگر آپ کو یاد ہو، بحریہ ٹاؤن کراچی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ملک ریاض کے اونے پونے داموں حوالے کیا تھا، اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے نئے سرے سے اس زمین کی بولی لگائی تھی اور پھر 460 ارب روپے ملک ریاض بحریہ ٹاؤن نے اس زمین کی قیمت ادا کرنے کا اعلان کیا تھا، اور شرط صرف یہ تھی کہ جو قبضے ہو چکے، جو زمینیں ملک ریاض لے چکا غیر قانونی یا قانونی، تو وہاں پہ لوگوں کو جو پلاٹ الاٹ ہو چکے یا کوئی تعمیرات ہو چکے تو ان کو اب گرانا ممکن نہیں تھا، تو کیوں نہ پیسے دے کے جان چھڑائی جائے۔ آصف زرداری نے کم پیسے لیے تھے، آصف زرداری کی حکومت نے، میرا مطلب ہے، اور سپریم کورٹ نے ذرا زیادہ پیسوں کے عوض جو ہے ملک ریاض کے پاس وہ زمین رہنے دی۔ تو اس میں طے یہ کیا تھا سپریم کورٹ نے کہ 460 ارب روپے جو ہیں وہ 7 سال کے دوران قسطوں میں ادا کیے جائیں گے، اور ہر سال تقریباً 2.5 ارب روپے، ہر مہینے 2.5 ارب روپے کی قسط ہوگی، اور پہلے 2 سال میں یہ 2.5 ارب کی قسط ہوگی، اس کے بعد باقی 4 سال میں برابر کی قسطوں میں یہ پیسے ادا کیے جائیں گے۔ مگر مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ملک ریاض نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو کم پیسے دیے تھے، یا سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہے جو جسٹس عظمت سعید شیخ جس کی سربراہی کر رہے تھے، اس نے زیادہ پیسے نکلوا لیے ملک ریاض سے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کیا آئینی عدالتیں اور کیا پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کا یہ کام ہے کہ سرکاری زمینیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہیں غلط طور پہ الاٹ کیا گیا تو ان کی بولی لگائیں، اور یہ بولی کیا سپریم کورٹ کے سطح پر ہونی چاہیے تھی یا نہیں۔ پہلے تو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین، سندھ کے عوام کی زمین، سندھ کی سرکار کی زمین جو ہے وہ غلط طریقے سے مبینہ طور پہ دی گئی، اور سپریم کورٹ نے کہا نہیں وہ غلط ہے، لیکن پھر اسی غلطی کو کچھ زیادہ پیسے لے کے ملک ریاض کے حوالے زمین کر دی گئی۔ تو اس وقت جو بولی سپریم کورٹ میں لگائی گئی تھی، آج اس بولی کی وجوہات بظاہر سامنے آ رہی ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ صوبائی خود مختاری اور صوبوں کے اندر، اور خاص کر سندھ کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس پہ اعتماد نہیں کر رہی، اور اس پہ جو لوگوں کی منتخب حکومت ہے، نہ تو اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کے شواہد ہیں کہ جن کی بنیاد پہ اس حکومت کو ختم کیا جائے، مگر ساتھ ہی ایک متوازی حکومت ہماری عدلیہ نے آج جو نیا فیصلہ دیا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ اب سندھ کے اندر منتخب عوام کی حکومت ترقیاتی کاموں کا فیصلہ نہیں کرے گی، بلکہ ایک متوازی حکومت بنا دی گئی ہے، اور وہ حکومت کو شکل دی گئی ہے ایک کمیشن کی۔ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے مطابق ایک 5 رکنی کمیشن تشکیل دیا گیا ہے، جس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہیں، اور سندھ کے جو نمائندے ہیں، جو سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کے نمائندے ہوں گے، گورنر کے نمائندے ہوں گے، وزیر اعلیٰ کے نمائندے ہوں گے، اور سندھی افراد زیادہ تر ہوں گے، مگر اس کمیشن کی سربراہی ایک سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج کرے گا، اور ابھی تک اس ریٹائرڈ جج کا نام سامنے نہیں آیا، شاید وہ جج ریٹائر نہیں ہوا، ابھی کچھ عرصے بعد ہوگا۔ تو بہرحال ایک متوازی حکومت قائم کر دی گئی ہے، اور یہ کھلم کھلا مداخلت ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کھلم کھلا مداخلت ہے صوبائی خود مختاری میں، یہ کھلم کھلا مداخلت ہے ایک آئینی اور قانونی جو نظام ہے، جو صوبائی حکومت ہے، منتخب حکومت ہے، یا تو آپ اگر اس کو کرپٹ سمجھتے ہیں تو پھر اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، مگر اگر آپ قانون کے مطابق کارروائی بھی نہیں کر سکتے تو پھر اعلیٰ عدلیہ کا کوئی کام نہیں ہے کہ کسی بھی صوبے میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے فیصلے کرے، کیونکہ یہ ترقیاتی کام، یہ پیسہ اگر عوام کا ہے تو وہ پیسہ صرف اور صرف عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی خرچ ہو سکتا ہے۔ مگر یہاں پہ آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، یہ ایک بار پھر سندھ حکومت کے اندر پہلے تو کچھ دوسرے طاقتور ادارے جو ہیں اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے تھے، اور ہم نے دیکھا حال ہی میں آئی جی پولیس سندھ کو مبینہ طور پہ اغوا کرنے کی باتیں سامنے آئی، جس کی ابھی تک واضح طور پہ کوئی چیزیں تردید بھی نہیں آ رہی اور تصدیق بھی نہیں کی جا رہی، تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب عدلیہ بھی جو ہے اس معاملے میں آگے آ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پیسوں کا معاملہ ہے، اور جہاں پیسوں کا معاملہ آ جاتا ہے
اور اب عدلیہ کے ریٹائرڈ جج یہ فیصلہ کریں گے اور پھر اس کمیشن کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک عمل درآمد بینچ، ایک سو کالڈ عمل درآمد بینچ جو ہے سندھ کی یا صوبائی منتخب صوبائی حکومتوں کو کرنے چاہیے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کورٹ رپورٹر آصف بشیر چودھری، اور یہ کافی عرصے سے کورٹ کی کارروائی کور کرتے رہے ہیں. آصف بشیر چودھری صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سپریم کورٹ جو ہے پہلے ڈیم فنڈ کے پیسوں کے حوالے سے اس نے کہا جی ہمیں اکاؤنٹ میں جمع کرائیں، 12 ارب روپیہ چیف جسٹس حاکم نثار نے اکٹھا کر لیا اور چندوں کے اوپر، اور اب وہ جو ہے حکومت کو نہیں دیا مکمل اختیار اس حوالے سے بھی. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیریئر ٹاؤن کی جو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو زمین ہے اس سے جو 460 ارب روپے کی رقم آئے گی، اس سے ترقیاتی کام بھی اب سپریم کورٹ کے نگرانی میں، عمل درآمد بینچ کی نگرانی میں ہوں گے. کیا یہ اعلیٰ عدلیہ یا سپریم کورٹ اپنے اختیارات سے، اپنی حدود سے تجاوزات نہیں کر رہی ہیں، جبکہ کراچی میں تجاوزات گرانے کی باتیں کی جاتی ہیں اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے؟ آج دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جاتا ہے قانونی فیصلے کے لیے اور انصاف کے لیے، لیکن اگر میں بہت ہی محتاط آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ دوں تو بھی آج جو فیصلہ آیا ہے یہ قانونی، میں اس کو نہیں مانتا. یہ ایک انتظامی ایک باڈی تشکیل دی گئی ہے اور انفارچونیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کو اوور سی کرے گی. اور ہمارا جو ایکسپیرینس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا مختلف معاملات میں مداخلت کا، قانونی معاملات کے علاوہ، اس میں ہماری کوئی زیادہ اچھی جو ہے وہ ہمارے ایکسپیرینسز نہیں ہیں. اب جہاں تک بات آئی کہ سپریم کورٹ کے کسی سابق جج کو جو ہے وہ اس 11 رکنی کمیٹی جو بنائی جا رہی ہے اس کا ہیڈ لگایا جائے گا، تو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے ہسٹری سے کہ عالمگیر اورنگزیب جو تھے، انہوں نے اپنے والد کو جو ہے وہ، آپ کو یاد ہے کہ وہ 7.5 سال قید میں رکھا تھا تقریباً. تو ایک دفعہ ان کے والد صاحب ان کے سامنے پیش ہوئے اور ایک درخواست کی کہ مجھے نا آپ جو ہے نا قیدیوں کا تعلیق مقرر کر دیں، میں ان کا استاد بننا چاہتا ہوں. تو عالمگیر اورنگزیب جو ہیں انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے حکمرانی تو چلی گئی ہے لیکن آپ کا وہ شوق ابھی تک نہیں گیا. ریٹائرڈ ججز کے حوالے سے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ نیب میں بھی ہم نے ریٹائرڈ جج لگا کے دیکھ لیے، الیکشن کمیشن میں بھی ریٹائرڈ جج، بڑے اپرائٹ جو سمجھے جاتے تھے وہ بھی لگا کے دیکھ لیے. ہماری قوم کی توقعات پوری نہیں ہو سکی. اب یہ ایک آج جو ڈیسیژن آیا ہے، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ تو آپ نے ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کر دی ہے سندھ کی، پیرلل ایک حکومت کے ساتھ، اور اس کا سربراہ چیف ایک جج ہوگا اور پھر آپ سپریم کورٹ اوورسی کرے گی. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب منصوبے ہوتے ہیں ترقیاتی، ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس تنقید کو سہنے کے لیے تیار ہے؟ کیا توہین عدالت کے کیس، کیا جو توہین عدالت کی دفعات ہیں پھر وہ کہاں سٹینڈ کریں گی؟ لوگوں کے ہو سکتا ہے جینوئن گریونسز بھی ہوں جب ترقیاتی اسکیمیں ہوں، ایک لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارے علاقے میں کیوں نہ ہوئی، ان کو چیلنج کو کہاں پہ کیا جا سکے گا. اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان خود اس میں انوالو ہوگی تو پھر اس کا جو ہے وہ فورم کون سا ہوگا اس کو چیلنج کرنے کا اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ڈیسیژن ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ساکھ کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے، لیکن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ساکھ کے لیے یہ زہر قاتل ثابت ہے. اور آپ سمجھتے ہیں یہ ایک متوازی حکومت ہے؟ سندھ میں تو پہلے ہی ایک سے زیادہ حکومتیں ہیں، اور جو میں نے کہا کہ آئی جی سندھ کو اغوا کرنے کا الزام ہے رینجرز کے آفیشلز کے اوپر، پہلے ہی سندھ حکومت اتنی بے بس نظر آ رہی ہے. اوپر سے اب عدلیہ بھی اپنا حصہ تلاش اگر کر رہی ہے سندھ حکومت میں، وہ حصہ چاہے مالی نہ بھی ہو لیکن اختیارات کے حوالے سے، تو یہ ایک متوازی حکومت نہیں بن رہی. اور کیا سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں اس طرح کے احکامات دے کے اور پیسوں کے، عوام کے پیسے کے، ترقیاتی فنڈز کے استعمال میں اپنا کردار جو ہے وہ فیصلے کے ذریعے یوز کر کے، کیا یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے سپریم کورٹ کے معزز ججوں کا کہ اتنے اربوں روپے کے ترقیاتی جو فیصلے ہیں یا فنڈز کے، وہ بھی اب سپریم کورٹ خود کرنا چاہ رہی ہے؟ آپ کی بات کے اندر ایک اور بہت بڑا سوال ہے. بد انتظامی اور کرپشن کے الزامات تو وفاقی حکومت پہ بھی لگتے ہیں، صوبوں پہ بھی لگتے ہیں، تو کیا پاکستان میں سپریم کورٹ ان حکومتوں کو بھی ٹیک اوور کرے گی، اوورسی کرے گی ان کے معاملات کو؟ کیا بنگلہ دیش ماڈل کی کوئی ریہرسل کی جا رہی ہے اس صوبے کے اندر؟ میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے مینڈیٹ سے آگے جانا چاہیے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ جو بنیادی عمل درآمد کی ججمنٹ تھی، یہ سرنڈر تھا پاکستان کے تمام اداروں کا ملک ریاض کے سامنے، کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کیونکہ قبضہ کر لیا ہے اب آپ ہمیں کمپنسیٹ کر دیں. کرائم تو کمٹ ہو چکا تھا،
اس کی کمپنسیشن لی گئی ہے اور اس کمپنسیشن کو ویلیڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی ہے. پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ انہوں نے سرنڈر کیا اور اس کے بعد اس آرڈر کو جو سرنڈر تھا اداروں کا اس کو ویلیڈیٹ کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور کہا کہ آپ اتنے پیسے دے دیں. وہ جو لوگ تھے جو گوٹ جن کے آئے تھے ان کے مقدمات بھی تو کہیں چل رہے ہوں گے. ٹرائل کورٹ پہ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کا کیا اثر پڑے گا جس میں اس میں سارے معاملے کو لپیٹ دیا گیا ہے. تو یہ تو ایک راستہ دیا گیا کہ آپ ایک غلط کام کریں اور بعد میں پیسے دے کے اسے ریگولرائز کرا لیں. ٹھیک ہے, مختصراً ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ اس فیصلے کے اہم نکات کیا ہیں, اور یہ اہم نکات جو ہیں ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ فیصلے کے اہم نکات بھی پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کمیشن جو ہے وہ 6 ممبران پر مشتمل ہوگا. ایک جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ریٹائرڈ جج جو ہے سپریم کورٹ کا کوئی وہ تعینات کرے گی جو اس کمیشن کا سربراہ ہوگا, مگر اس کا تعلق سندھ کے صوبے سے ہوگا. اور اگر وہ جج نہیں ملتا تو پھر اس کے بعد جو ہے کوئی بھی معروف شخصیت جو ہے جو سندھ میں رہتی ہے, اور اس کے بعد پھر اگر وہ نہیں تو پھر تیسری آپشن جو ہے اس کمیشن کے سربراہی کی کہ کوئی پبلک آفس ہولڈر جو کہ سندھ سے ہی ہے یا پھر جو معروف شخصیت بھی اور پبلک آفس ہولڈر بھی, تو یہ چیئرمین ہوگا اس کمیشن کا. اور اس کے بعد ایک پرسن جو ہے وہ گورنر آف سندھ کا نامزد کیا جائے گا, مگر اس کی نامزدگی بھی جو ہے وہ یہ امپلیمنٹیشن بینچ سپریم کورٹ کا عمل درآمد بینچ جو ہے, اور عمل درآمد بینچ جو ہے مسلسل اس کمیشن کی نگرانی کرے گا. اور اس میں جسٹس فیصل عرب ہیں جو نومبر میں ریٹائر ہونے والے ہیں, اور ظاہری بات ہے اگر وہ خود اس کمیشن کے سربراہ مقرر نہ ہوئے تو پھر ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. اور جسٹس اعجاز الحسن ہیں, جسٹس منیب اختر ہیں. یہ عمل درآمد بینچ جو ہے اس کی منظوری سے کمیشن کے باقی اراکین بھی نامزد ہوں گے. پھر جو ہے ایک بندہ جو ہے چیف منسٹر سندھ نامزد کرے گا, مگر اس کی بھی منظوری عمل درآمد بینچ سپریم کورٹ دے گی. پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان اس کا ممبر ہوگا, ایڈوکیٹ جنرل سندھ جو ہے اس کا ممبر ہوگا. مگر کچھ ایسے ممبرز بھی ہوں گے جو نان ووٹنگ ہوں گے. یہ جو پہلے ہیں یہ 5 ان کی ووٹیں ہوں گی اور اکثریت سے فیصلہ ہوگا. ان نان ووٹنگ ممبرز میں جو ایک قسم کا ان کو بلا کے ہدایات وصول کرنے کے لیے, احکامات جاری کرنے کے لیے, وہ کون ہوں گے؟ چیف سیکرٹری گورنمنٹ آف سندھ, فائنانس سیکرٹری گورنمنٹ آف سندھ, پھر سینئر موسٹ آفیسر اسائنڈ ٹو سندھ ان دی آفس آف آڈیٹر جنرل آف پاکستان, آڈیٹر جنرل پاکستان کا ایک نمائندہ ہوگا. پھر گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو کہ ڈپٹی گورنر کے رینک سے نیچے نہیں ہوگا وہ بھی. یہ سارے نان ووٹنگ ممبر ہوں گے, مطلب ادھر بیٹھ کے وہ جو فیصلے ہوں گے ان پہ عمل درآمد کروائیں گے. تو یہ ایک مکمل طور پہ ایک متوازی حکومت ہے, اور بظاہر یہ بالکل زیب نہیں دیتا اعلیٰ عدلیہ کو کہ وہ اس طرح کے ترقیاتی فنڈز کے فیصلے کریں بیٹھ کے, اور خاص کر جب اعلیٰ عدلیہ کا ایک نگرانی بینچ جو ہے وہ اس کمیشن کی نگرانی بھی کر رہا ہو. تو جیسے کہ آصف بشیر چودھری نے ایک ویلڈ کوشچن اٹھایا کہ یہ سارے سیاسی معاملات ہیں, اور ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ضابطہ اخلاق بھی اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. کل اگر کسی کو ترقیاتی فنڈ کے فیصلوں کے حوالے سے ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کرنی ہوگی تو کون سا ہائی کورٹ کا سندھ ہائی کورٹ کا جج جو ہوگا وہ اس ریٹ کو سنے گا, ایک ایسے ریٹ کو کہ جو ان فیصلوں کے خلاف ہے جو سپریم کورٹ کی نگرانی میں قائم کردہ کمیشن نے کیے ہیں. تو یہ وہ بہت سے اہم سوالات ہیں, اور یہ یقینی طور پہ ایک متوازی حکومت ہے. اور آگے جو بھی شرائط ہیں وہ بھی مختصر قسم کی ہیں کہ کورم کیسے ہوگا, مگر مختصر یہ کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے سندھ حکومت کی مشکلات میں اور اس کی ساکھ میں بہت بڑا ایک ڈینٹ ڈالا ہے. اور یہ ایک متوازی حکومت ہے جو اعلیٰ عدلیہ قائم کرنے جا رہی ہے. 460 ارب روپے کا فنڈ کے فیصلے جب سپریم کورٹ کے سو کالڈ عمل درآمد بینچ کی نگرانی میں کیے جائیں گے تو پھر سندھ حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی. اور تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے یہ سارے سیاستدان جو ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں, یہ جو جمہوری عمل ہے یہ ناکام ہے, اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ جس میں شاید جیسا کہ آصف بشیر چودھری نے کہا کہ بنگلہ دیش ماڈل جس میں عدلیہ کی قیادت میں ایک نیا نظام جو ہے متعارف کرایا جائے. تو یہ یقینی طور پہ ایک ناپسندیدہ فیصلہ ہے, اور اگر اس فیصلے کو شرمناک قرار دیا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. متی اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.